راجستھان کے شکاواٹی دروہر، جس میں ضلع جھنجھنو، سیکر، چورو اور ناگور جیسے ضلع شامل ہیں، یہ شکاواٹی دروہر کہلاتی ہے۔ اور یہ وہ خطہ ہے جس کو قدرت نے صوفی سنتوں اور ویروں کی دھرتی بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شکاواٹی دروہر کو قدرت نے سنگیت کا وہ فن عطا کیا کہ جس کے ستاروں نے ہندوستان میں نام پیدا کیا۔ یہاں میری مراد ضلع جھنجھنو کے اس بھولی ہوئی صدا سے ہے جن کو دنیا محمد حسین فاروقی کے نام سے جانتی ہے۔ بھائی محمد حسین فاروقی صاحب سے خوش قسمتی سے میرا بڑا گہرا رشتہ رہا ہے کہ وہ میرے رشتے میں قریبی تائیداد بڑے بھائی تھے، جن کی محبت شفقت مجھے ہمیشہ حاصل رہی۔ وہ ایک صوفی پیر گھرانے کے فرزند ارجمند تھے جن کی پیدائش جھنجھنو میں سن 1915 میں ہوئی۔ بچپن سے ہی اپنے والد بزرگوار کی صحبت میں ان کا سوچ، ان کا انداز صوفیانہ رہا، اور بچپن سے ہی ان کو صوفیانہ انداز کے سنگیت گیتوں سے بڑی رغبت رہی، محبت رہی، اور بہت جلد لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ کے گلے میں رس ہے، نور ہے، اور آپ کے جگہ جگہ شائقین مدعا پیدا ہونے لگے۔ یہی شوق اتنا زیادہ بھائی محمد حسین صاحب بڑھا کہ جب بھائی محمد حسین صاحب کے والد بزرگوار اپنے مغل گڑھ تشریف لے آئے، یہاں انہوں نے بساطت اختیار فرمائی، تو وہیں آپ کا ذوق بڑھتا چلا گیا، اور اسی ذوق نے آپ کو اس وقت کے مشہور فلم سنگیت کار سورگیہ کھیم چند جی پرکاش کے سمپرک میں لانے کا موقع دیا۔ ہوا یوں کہ رئیس مغل گڑھ اور رئیس ٹھاکر نول گڑھ کے توسط سے، ان کی سفارش سے آپ کو کھیم چند جی پرکاش تک پہنچنے کا موقع ملا۔ آپ بمبئی تشریف لے گئے، اور حسن اتفاق دیکھیے کہ کھیم چند جی نے بھی آپ کو بہت جلدی اپنایا۔ یہ اسی روز کا خوشگوار واقعہ ہے کہ کھیم چند جی کی یہاں سورگیہ کیل سہگل جیسی ہستی موجود تھی۔ اس موقع پر کھیم چند جی پرکاش نے بھائی محمد حسین صاحب فاروقی کا تعارف کرایا اور کہا کہ مارواڑی نوجوان گانے کا شوقین ہے، اور اسی شوق میں یہ یہاں چلا آیا۔ تو سہگل صاحب نے بھائی محمد حسین صاحب سے کچھ گانے کے لیے کہا۔ بھائی محمد حسین صاحب شروع سے ہی کیل سہگل صاحب کے، پنکج ملک جیسے فنکاروں کے مداح تھے، تو آپ نے کیل صاحب کی موجودگی میں انہی کی فلم زندگی کا ایک مشہور گیت جسے لوری کہتے ہیں کہ سو جا رات تمہاری سو جا، یہی گیت سہگل صاحب کو سنایا تو سہگل صاحب دنگ رہ گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی محمد حسین صاحب نے سہگل صاحب کی فلم، مشہور فلم دیوداس، جس کے وہ خود ہیرو تھے، ایک بڑا ٹریجک گیت سنایا کہ سکھ کے اب دن بیتت نہیں۔ یہ وہ گیت ہیں جو آج بھی سدا بہار ہیں سہگل صاحب کے۔ اس کی جو کاپی کی تو سہگل صاحب دیکھتے رہ گئے، اور انہوں نے اپنے خاص انداز میں کہا کہ بھائی کھیم چند جی، اس مارواڑی نوجوان کے گلے میں نور ہے، روشنی ہے۔ کیوں کہ یہ ہائی پچ گیت بھی گا سکتا ہے، اور مخملی آواز کے اندر سادہ گیت بھی گا سکتا ہے۔ بس سہگل صاحب جیسی ہستی کا یہ ریمارک بہت کافی تھا، اور بہت جلدی کھیم چند جی پرکاش کے توسط سے، مادھیم سے آپ کو رنجیت اسٹوڈیو سے منسلک ہونے کا موقع مل گیا۔ بس پھر کیا تھا، درجنوں فلموں یک کے بعد دیگرے آپ کے گیتوں کی صدا بندی ہونے لگی، اور لوگ مدعو ہوتے چلے گئے۔ سب سے پہلے جو فلم آپ کی بنی غالباً وہ تھی چھین لے آزادی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان آزاد ہونے والا تھا۔ اس وقت آپ کا یہ گیت کہ بھائی کمزوروں اور بے بسوں ناداروں کو کون جینے دیتا ہے، طاقتوروں کا یہ زمانہ ہے، اس لیے چھین لے آزادی کا وقت یہ ہے کہ آزادی چھین کے لی جاتی ہے، ایسے نہیں لی جاتی۔ یہ بول آزادی کے اس زمانے میں اس گیت کے اندر جو آپ نے دیا بڑا مقبول ہوا، بہت پاپولر ہوا۔ اس کے بعد
یکے بعد دیگرے کئی فلم آئیں اور ایک جگہ تو دنیا ایک سرائے. یہ فلم میں کبیر جی کا ایک بھجن تھا جو ایک آپ نے مواعظانہ انداز میں گایا. اس کے بول بہت ہی اچھے ہیں. ایک مسافر آئے بابا ایک مسافر جائے, جھینی چنریا بنے کبیرہ کام کفن کے آئے. اس کے بول جس انداز سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں لوگوں پر بڑا اچھا اثر ہوا. یہ مواعظانہ انداز کو صوفیانہ گیت تھا جو بڑا مقبول ہوا اس زمانے کے اندر. اس کے بعد آپ کی فلم بنی مٹی کے کھلونے. اس میں ایک گیت بہت ہی اچھا گیت تھا. اس کے بول یہ ہے کہ اس خاک کے پتلے کو ایک بھگوان بنا کے دھوکہ کیا انسان سے انسان بنا کے. اس کے بعد جو اس کے جو بول ہیں اس گیت کے وہ بڑے اثر انگیز ہیں, بڑا اچھا اثر ڈالنے والے, نصیحت آمیز ہیں. تو یہ گیت آپ کو بہت پاپولر ہوا. اور اس زمانے میں ریڈیو سنگر وغیرہ زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے. گریمو فون ریکارڈنگ کمپنیاں یہی اس کو سدا بندی کرتی تھی. تو آپ کے یہ جتنے بھی ریکارڈ ہوئے اس زمانے میں یہ کولمبیا ریکارڈنگ کمپنی تھی گریمو فون کی, اس نے سدا بندی کی, جو اب بھی پرانے گھروں میں ملتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو اور دوسری فلم آئی. ہائی پچ سانگس کے اندر بھی آپ کا مقام تھا کہ آپ نے جے ہنومان اور الکھ نرنجن جیسے دھارمک فلموں میں میتھولوجیکل فلموں میں بھجن گائے ہیں بڑی اونچی آواز کے اندر. تو آپ کا ایک دور عجیب دور تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب سورگیہ مکیش جی اور مرحوم محمد رفیع صاحب کا آمد کا ہی دور تھا. اس لیے جب مکیش جی کی ان کی آوازیں آنے لگی ساتھ ساتھ تو بڑا ابہام ہونے لگا کہ بھائی محمد رفیع صاحب کی آواز ہے یا مکیش جی کی, جو ان کا شروعاتی زمانہ تھا. بہرحال محمد حسین صاحب اپنے آواز کا جادو وہاں جگاتے رہے. تقسیم کے بعد چونکہ آپ کا گھرانہ صوفیانہ پیرا مریدی کا گھرانہ تھا, اس لیے آپ کے بزرگوں کی بڑی قدر و منزلت تھی سماج میں دھارمک حیثیت سے. اس لیے آپ کے والد نے کبھی پسند نہیں کیا کہ آپ زیادہ تر اس انڈسٹری میں کام کریں. آپ ناپسند فرماتے تھے آپ کے والد بزرگوار. چنانچہ برابر ان کا اثرات پہنچتا رہا کہ بھئی آپ ہمیں چھوڑ کے یہاں جاؤ. اتفاق کی بات کہ بھائی محمد حسین صاحب کی آواز کی اہمیت کو نوشاد صاحب نے محسوس کیا اور چاہا کہ بھئی اس مارواڑی نوجوان کو بھی موقع میں بھی دوں. کیونکہ نوشاد صاحب کی خاص بات تھی کہ وہ نئی آوازوں کو, نئے گلوکاروں کو موقع اور ہمت افزائی کا ہر موقع دینا چاہتے تھے. چنانچہ ایسا ہی بات ہوئی کہ ایک دن اپائنٹمنٹ ہوا کہ آپ کھیمچند جی کے معرفت نوشاد صاحب پاس جانے والے تھے. بڑا آزمائشی وقت تھا. اسی وقت آپ کے والد بزرگوار کا تقاضا پہنچ گیا وہاں پر. اسی دن جس دن اپائنٹمنٹ تھا اور نوشاد صاحب آپ کو ٹرائی کرنا چاہ رہے تھے, موقع دینا چاہتے تھے, اسی دن اس وقت کی بزرگانہ اداکارہ جدن بھائی کا انتقال ہو گیا. اب جدن بھائی کا بڑا مقام تھا فلم انڈسٹری میں, نوشاد صاحب بڑے قدردان تھے. چنانچہ وہ موقع نکل گیا. اسی بیچ میں ان کے والد بزرگوار کا تقاضا پہنچا اور بھائی محمد حسین صاحب کا مجبوراً فلم انڈسٹری کو جو ہے خیر بات کہہ کر واپس مکن گڑھ اپنے موضع میں آنا پڑا. اس طرح سے یہ آواز, یہ بھولی ہوئی صدا اب وقت کے گرد کے ساتھ ساتھ پرانی یادوں میں لپٹتی چلی گئی. لیکن بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ان کے صاحبزادے تسلیم صاحب فاروقی جو ایک بڑے ضعیف ابھرتے ہوئے شائقین میں سے ایک ہیں, انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی اس پرانی یادگار کو ریکارڈ کیا اور بڑی محنت و مشقت کے ساتھ یہ ان کا البم تیار کیا اور دنیا کو روشناس کرایا صدا سے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کیونکہ اولڈ از گولڈ. دنیا قدر کرتی ہے پرانی آوازوں کو, تلاش کرتی ہے. آج بھی ہندوستان میں اتنے قدردان ہیں بن کے کہ پرانی آوازوں کی تلاش میں متلاشی ہیں. تو عزیز تسلیم صاحب فاروقی نے بڑا کارنامہ کیا ہے. میں اس کی بڑی تعریف کرتا ہوں کیونکہ ان کی اس کوشش کا ذکر جب دنیا والوں میں اور لوگوں کو معلوم ہوا تو ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہم اس کا پھر دوبارہ محسوس ہو سکیں گے ان کی بڑی وسیع آواز سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ تسلیم صاحب فاروقی
کہ یہ کاوش بھائی محمد حسین صاحب کو اسکرین کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے ہندوستان، پاکستان اور ان سرحدوں سے پار کر کے دیگر ممالک میں بھی آپ کی آواز کو مقبول ہونے کا موقع دے گی، اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے۔ تو یہ بات عرض کروں، اس میں ایک بات خاص عرض کرنا چاہوں گا کہ بھائی محمد حسین صاحب کی صاحبزادی کی مارچ سن 80 میں جب شادی ہونے جا رہی تھی تو بھائی محمد حسین صاحب نے نوشاد صاحب کو خط لکھا، دعوت نامہ بچے کی شادی میں شریک ہونے کا۔ نوشاد صاحب نے جب خط پڑھا تو ان کو بہت پرانی باتیں ان کو یاد آ گئی اور انہوں نے بڑا محبت آمیز خط لکھا جس میں انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ مجھے سے آپ جیسے راجستھانی شریف لوگوں سے ملنے کا موقع زیادہ نہیں مل سکا اور میں افسوس کے شریک نہیں ہو سکا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جیسے انسان ممبئی میں تھے، وہ ہم لوگوں کو چھوڑ کے واپس مکنگڑ چلے گئے۔ مجھے آج تک آپ کی وہ صحبتیں، آپ کی وہ آواز اب تک یاد ہے اور مجھے افسوس ہے کہ آپ مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے اور میں آپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ تو وہ خط بھی یادگار نوشاد صاحب کا ابھی تک محفوظ ہے کہ بزرگوں کے پاس میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تسلیم صاحب فاروقی کی یہ کوشش ضرور مقبول ہوگی اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ